اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پہ درود پڑھنا قیامت کے دن پل صراط پر نور ہوگا۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر آپ کا کوئی امتی کثرت کے ساتھ درود و سلام کا ورد کرتا رہے گا تو وہ قیامت کے دن جب لوگ بہت زیادہ محتاج ہوں گے اس وقت وہ ان کے لیے نور ثابت ہوگا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں۔ آج جمعۃ المبارک کا یہ ہمارا رمضان المبارک کا یہ چوتھا اور آخری جمعہ ہے اور جمعۃ الوداع ہے یہ، اور پھر اگر زندگی رہی تو آئندہ سال ہمیں یہ پھر دن دیکھنا نصیب ہوگا۔ اور اس پہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کے لیے جس موضوع کو عنوان بنایا ہے وہ ہے یقین محکم، جو اس دور کی ایک بنیادی ضرورت بن گئی ہے۔ بے یقینی اس دور کی ایک بہت بڑی روحانی بیماری ہے۔ جیسا کہ میں اکثر اپنی گفتگو میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی بیماری ہے اور ایک روحانی بیماری ہے۔ جسمانی بیماری کی الگ دوائی ہوتی ہے اور روحانی بیماری کی الگ دوا ہے۔ جسم بیمار ہو تو زیادہ خطرناک نہیں ہے، لیکن روح بیمار ہو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ جسم تو ایک مرتبہ ایک دن آنا ہے، یہ گل جانا ہے، سڑ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہر شے جو ہے وہ فنا ہو جائے گی اور باقی صرف اسی اللہ کی ذات ہے۔ روح جو ہے یہ انسان کا اور روح کا دائمی ساتھ ہے۔ جب تک ہمارے اندر روح موجود ہے، ہم انسان بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی آفیسر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کسان ہے۔ لیکن جب یہ روح بندے کے اندر سے نکل جاتی ہے اور جنازہ آ رہا ہوتا ہے، پھر کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ مفتی ہے، یہ قاضی ہے، یہ عالم ہے، یہ آفیسر ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ جنازہ آ رہا ہے۔ یعنی روح نکلنے کے بعد انسان سارے کے سارے انسان ایک ہی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا روح کی جلا کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں، کیونکہ انسان کے اندر جتنی بھی روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جو وہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو انسان حقائق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب انسان حقائق سے دور ہو جائے تو پھر انسان نہیں رہتا، اس کو وہ پھر اپنے آپ کو ایک جو ہم آج کل ایک مادیت کے دور میں رہ رہے ہیں کہ ہم یقین کی وہ کیفیتیں ہمیں حاصل نہیں ہیں کہ جو بزرگان دین کو تھیں یا حضور کے صحابہ کو تھیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کئی ایسے لوگ تھے کہ جو اپنے وقت کے سمجھنے کہ جس کو کہتے ہیں کروڑ پتی تھے، دولت مند، مال و دولت بہت کچھ ان کے پاس تھا، لیکن جب انہوں نے دین قبول کیا تو برادری نے انہیں اپنے سے باہر کر دیا، برادری نے انہیں اپنے آپ سے نکال دیا اور ان کو محروم کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر ایک شہزادے تھے، یعنی شہزادگی کی زندگی وہ گزارتے تھے، اور بہت اس وقت کے دور کے اعتبار سے آپ سمجھ لیں کہ لاکھوں پتی تھے، لیکن جب انہوں نے دین قبول کیا ان کو اتنا ستایا نا، ان کے گھر والوں نے، ان کے رشتہ داروں نے ان سے سب کو چھین لیا، اور یہاں تک کہ انہیں مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ جب ہجرت کر کے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس حالت میں تھے کہ ان کے جسم پہ ٹاٹ تھا اور انہوں نے وہ کانٹوں سے اس کو پرویا ہوا۔ یعنی ایک ایسا شخص کہ زندگی میں
جس نے کبھی تنگی کا نام تک نہیں سنا تھا، اس کی صورت حال یہ بنی کہ اس کو تن پہ پہننے کے لیے کپڑوں کا ایک جوڑا بھی نہیں رہنے دیا گیا، سب کچھ اس سے چھین لیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مطمئن تھے۔ اصل دولت اطمینان قلبی ہوتی۔ میں ابھی بھی یہ بھائی سے بات کر رہا تھا کہ اصل دولت یہ نہیں ہے، اور یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا غنا نفس، کہ امیری جو ہوتی ہے وہ مال سے نہیں ہوتی، وہ دل سے ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس دنیا کا کچھ بھی مال نہیں ہے لیکن وہ مطمئن ہے، وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے جو میرے پاس ہے الحمدللہ۔ معاشرے میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کئی لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس، کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، گھر میں فاقے ہوتے ہیں لیکن مطمئن ہوتے ہیں۔ بات کریں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی دولت کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے، بس ہر وقت یہی رونا ہے، کچھ نہیں ہے۔ کوئی ملازم ہے، کمپنی ہے، ملازمین ہیں، ملازمین کہتے ہیں بھائی ہماری اعزازی میں تنخواہ میں زکوٰۃ یار کہاں سے لائیں، کمپنی خسارے میں جا رہی ہے، پیسے نہیں ہیں، ہم نقصان میں جا رہے ہیں۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ میں چونکہ کراچی تک سفر کرتا رہا ہوں، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو ارب پتی ہیں لیکن صورت حال یہ ہوتی ہے کہ رو رہے ہوتے ہیں، یار کچھ نہیں ہے، کھانے کو کیا، خالی وہ موٹے چاولوں کا اوگرا بنا کر وہ کھاتے ہیں۔ یعنی عجیب ایک سسٹم ہوتا ہے، ان کو یہ الاؤ ہی نہیں ہے، وہ کھا ہی نہیں سکتے کوئی خوراک۔ بھائی ڈاکٹر نے منع، بھائی یہ چیز کھائیں، بھائی ڈاکٹر نے منع کیا یہ کھائیں، ڈاکٹر نے منع کیا یہ کھائیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ کھانا کیا ہے بھائی، موٹے چاول، ان کا اوگرا بنا کے بس پی لو، بس کوئی نمک نہیں، کوئی مرچ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود حل میں مزید کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ جو دراز سے دراز تر ہوتا جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ دونوں چیزیں، دونوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک طرف قناعت ہے، شکر گزاری ہے، اور اللہ کا جو دیا ہوا ہے اس پہ بس ہے۔ اور ایک طرف کیا ہے کہ گاڑیاں ہیں، جائیداد ہے، بنگلے ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، لیکن بے سکون ہے، نہ سکون سے بیٹھتا ہے، نہ سکون سے عبادت کرتا ہے، نہ سکون سے کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو یہ کیفیات کیوں ہیں؟ یہ وہ روحانی بیماریاں ہیں کہ جو مسلسل مادیت پرستی کی وجہ سے اور حقائق سے دور رہنے کی بنا پہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت بات کی ہے یقین کے حوالے سے، خصوصاً آپ کے میرے ذہن میں کچھ اس طرح کے اشعار آ جاتے ہیں کبھی کبھار۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو مخاطب کرتے ہیں کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ یعنی کیا کہتے ہیں، ہمیں مخاطب کرتے ہیں، اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں، انسان کو مخاطب کرتے ہیں، اے انسان تو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے، اور انسان کے اندر پورا ایک جہان رکھا ہوا ہے، پورا ایک جہان رکھا ہوا ہے اللہ نے۔ ہمیں کیوں اشرف المخلوقات کہا گیا ہے نا؟ ساری مخلوقات سے اللہ کی جتنے بھی مخلوق ہے اس سب سے بہتر کون ہے؟ انسان، اشرف المخلوقات۔ کیوں کہ اللہ نے اس کے اندر اپنی امانت اور اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، یقین والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا، یہ بار بار قرآن مجید میں کہا گیا سیروا فی الارض، سیروا فی الارض، سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، زمین میں گھومو، زمین میں جاؤ۔ کیوں
آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو، بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ اے غافل انسان، تجھے تو اللہ نے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا تھا، تجھے اللہ نے اپنی زبان بنایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے کہ اس کا جسم ہو یا اس کی زبان ہو، جس طرح ہم بولتے ہیں، اس کے کوئی مطلب اعضاء ہو۔ انسان کو اللہ نے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا، تو کیا ہے بھائیو، اب یہ انسان پہ منحصر ہے کہ وہ اللہ کی اس امانت کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ ساتھ اس نے کیا کہا، زبان تو ہے، خدا لم یزل کا دست قدرت، تو زبان تو ہے، کہ تو اللہ تعالیٰ تیری زبان سے کلام کرتا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قانونی ہے۔ قرآن مجید میں تذکرہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب گئے تو ان کو ایک درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ، موسیٰ میں اللہ ہوں۔ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ درخت سے آ رہی ہے، یعنی یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب اس میں ایک صوفیانہ بات ہے، وہ میں آپ سے شیئر نہیں کرتا، اور وہ عام جگہوں پہ شیئر کرنے کی ہے بھی نہیں ہے۔ یہ وحدت الوجود کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، صوفیان ایک مسئلہ ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا۔ لیکن انسان اس کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ تو اپنے اندر یقین کی کیفیت پیدا کر، تو یہ سوچ کہ تجھے اللہ نے، تو کیا تھا۔ سورہ یاسین میں اس کی یوں مثال دی گئی نا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا، انسان ہمارے بارے میں مثالیں دیتا ہے، باتیں کرتا ہے، نَسِیَ خَلْقًا، اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا کیا ہے، قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ یہ جو ہڈیاں گلی سڑی ہوئی ہیں یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گی، ان کو کون زندہ کرے گا۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، محبوب آپ فرما دیجئے ان کو تو وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، پہلے تو تم تھے ہی نہیں، تمہیں نیست سے ہست میں پیدا کس نے کیا، کچھ بھی نہیں تھے نا۔ انسان ایک بوند پانی کی بوند سے، بنیادی جو انسان کی خلقت ہے وہ تو مٹی سے ہے، لیکن اللہ نے آگے اس کا جو ذریعہ بنایا، وہ ایک پروسیس انسان کا اللہ نے رکھا۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے انسان تو کیوں اس پہ شک کر رہا ہے کہ میں تجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، کہ تمہارے لیے ان جانوروں میں بھی مثال ہے، عبرت ہے، نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے انہیں پیدا کیا، پھر ان کے پیٹ سے نکالا، من بین فرث ودم، ان کے گوبر اور ان کے خون کے درمیان سے، لبنا خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ نکالا جس کو آپ شوق سے پیتے ہیں۔ کیا تمہارے لیے یہ نشانیاں کم ہیں؟ یعنی ایک بار بار ہمیں قرآن کریم جھنجھوڑ رہا ہے، انسان کے اس سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اے انسان تو کیوں اپنی حقیقت کو بھولتا ہے، تو کیوں اپنے اس مرتبے اور مقام کو بھول کے تو بلندی سے پستی میں گر رہا ہے۔ میں نے تو تجھے بہت بلند بنایا تھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو انسان کو بہترین تقویم پہ پیدا کیا، لیکن پھر کیا ہوا، انسان اپنا مقام بھول گیا، انسان اپنا وہ جو اصل اس کا منصب تھا اس کو بھول گیا کہ وہ زمین میں اللہ کا نائب ہے، وہ زمین میں اپنے رب کا خلیفہ ہے۔ اور جب کوئی بھی شخص اپنے منصب کو بھول جاتا ہے، یہ دنیا کا قاعدہ اور دستور ہے کہ کوئی انسان کسی کوئی منصب پہ فائز ہو، کسی بھی عہدے پہ فائز ہو،
جب اس عہدے کے تقاضوں کو وہ پورا نہیں کرتا تو پھر اس کو اس عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ آپ اپنے آنگن میں، اپنے صحن میں کوئی درخت لگاتے ہیں، آپ اپنے باغ میں کوئی کسی چیز کی کاشت کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ کہ مجھے اس سے پھل حاصل ہو، میں اس سے غذا حاصل کروں۔ جب آپ اس کی کاشت کرتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں، اس کے گرد حفاظتی حصار بناتے ہیں، کس لیے بناتے ہیں؟ کہ مجھے اس کا پھل ملے، میں اس کا پھل کھاؤں۔ لیکن اگر وہی درخت آپ کو پھل نہ دے، وہ جو فصل آپ اگانا چاہتے ہیں وہ خراب ہو جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو کاٹ دیں گے۔ بھائی ہم نے تو اس لیے بنایا تھا نا کہ ہم اس کا پھل لیں گے، لیکن اب چونکہ یہ پھل نہیں دے رہا تو لہٰذا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے زمین میں اپنا نائب بنایا اور فرمایا کہ اے انسان، میں نے باقی مخلوق کو تیرے تابع کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، سب کچھ۔ وہ اکثر میں ایک قطعہ پڑھتا رہتا ہوں نا، جانور پیدا کیے تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، اور چاند سورج اور تارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے، تو خدا کے واسطے۔ انسان تو صرف اس اللہ کے لیے ہے، تو نے اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، وہاں کوئی چون و چرا نہیں ہے، بس تو نے آنکھ بند کر کے اپنے رب کے حکم پہ بس یقین کر لینا ہے، یقین کہ میرے رب نے جب یہ فرمایا تو درست فرمایا، اس میں کوئی بے یقینی کی کیفیت اس میں نہیں آتی۔ یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے گماں۔ یقین کیا ہے؟ آپ ایک کام کرتے ہیں، آپ کو 100% یقین ہے کہ بھائی میں یہ کام کرتا ہوں، مثلا آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، آپ ایک مخصوص ٹائم پہ آپ کو صبح نکلنا پڑے گا، آپ جائیں گے، بھائی میں اگر بر وقت نہ گیا تو میرا ریکارڈ خراب ہوگا، میں نے اگر اپنے ٹائم پہ اپنی دکان کو نہ کھولا تو میرا جو کسٹمر ہے وہ خراب ہو جائے گا، دوسری طرف چلا جائے گا۔ علی حاصل قیاس، یہ آپ کو یقین ہے کہ بھائی ہم یہ کام کریں گے تو ہماری دہاڑی لگے گی، جس سے ہم اپنے اہل و عیال کی کفالت کریں گے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہمیں ہمارا اللہ ایک طرف بلا رہا ہے، ہمارا رب ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ میرے بندے آ نیکی کی طرف، آ فلاح کی طرف اور آ نجات کی طرف، ہم اس میں لیت و لحل کرتے ہیں۔ بھئی کیوں؟ وہ یقین کی دولت میں کمی آ رہی ہے، اور گمان ہے، بس ایک گمان ہے کہ چلو ٹھیک ہے یار، میں ایسے لوگ مختلف بہانے کر لیتے نا، ہاں بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھنے آتے؟ بھئی یہ مسئلہ ہے، بھئی فلاں بات ہے، بھئی آپ نماز باجماعت نہیں پڑھتے، بھئی یہ مسئلہ ہے، یہ بات ہے، یعنی مختلف قسم کے۔ وہ ایک میں مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم بے یقینی کی کس منزل پہ ہیں۔ نماز جنازہ، کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، جنازے کا اعلان ہوتا ہے، دور دور سے لوگ عزیز رشتہ دار آتے ہیں، جانا بھی چاہیے، یہ مومن کا مومن پہ حق ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں، اخراجات کر کے آتے ہیں، اپنے پیسے لگا کے آتے ہیں، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی جو ہے نا بر وقت وہ اس میت والے گھر میں پہنچ جائیں۔ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عزیز جو ہے، رشتہ دار ہے، اس کے ہاں فوتگی ہوئی ہے، اگر ہم بر وقت نہ گئے
اگر ہم نے سستی کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ناراض ہو جائے گا ہم سے، اس کے اور ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور وہ کہے گا دیکھو میرے اوپر کتنی مصیبت نازل ہوئی، میں اس مصیبت میں مبتلا ہوا اور تم نے میرا پتہ بھی نہیں کیا۔ حالانکہ یہ فرض کفایہ ہے، پڑھ لیا کسی نے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھا تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ بے یقینی کی کیفیت کس قدر رچ بس گئی ہے ہمارے اندر کہ دن میں 5 مرتبہ ہم سب فلاح چاہتے ہیں نا، فلاح، کامیابی، ہر بندہ، کوئی، ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے سامعین ہیں، کوئی بندہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ اسے فلاح چاہیے، اسے کامیابی چاہیے۔ اب نسخہ کیا ہے؟ فلاح کا، کامیابی کا نسخہ کیا ہے؟ اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے اور دکھ کی بات ہے کہ ہم ایک ڈاکٹر کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے بھیا آپ نے فلاں خوراک نہیں کھانی، آپ کی پسندیدہ ڈش ہے، آپ اس کے بغیر کہتے ہیں یار میری بہت پسندیدہ ڈش ہے، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، لیکن جب آپ کا ڈاکٹر آپ کو منع کرتا ہے، آپ کا ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے بھائی آپ نے یہ دوائی نہیں استعمال کرنی، آپ فوراً رک جاتے ہیں۔ ہم بھائی کہیں جاتے ہیں، کوئی چیز پیش کی جاتی ہے، بھائی لیں، کہتے نہیں بھائی مجھے تو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، میں تو یہ نہیں کھا سکتا۔ بھائی کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس لیے نہیں کھا سکتا اگر میں یہ کھاؤں گا تو میری صحت کو خطرات لاحق ہیں، کیونکہ مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے۔ اور بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر کی ایڈوائس غلط بھی ہو سکتی ہے، ڈاکٹر کوئی آپ کے لیے کوئی چیز تجویز کرے، کوئی مطلب آپ کی تشخیص کرے، یہ امکان موجود ہے کہ وہ تشخیص غلط ہو، لیکن جو سارے جہانوں کا خالق ہے اور مالک ہے، کیا ایک لمحے کے لیے سوچیں نا ہم، کیا اس کی کوئی تشخیص کے غلط ہونے کا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟ کوئی، یعنی اس کا گمان بھی کرنا، اس کا سوچنا بھی کیا ہے، انسان کو کفر میں پہنچا دے گا۔ اب ہمارا خالق اور ہمارا مالک ہمارے لیے ایک فلاح کا نسخہ تجویز کر رہا ہے۔ وہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم کتنے کمزور ہو گئے یار، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے جو ایک پرندہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جا کے ہم کہتے ہیں بھیا ہماری فال نکالو، ہیں؟ یعنی جانوروں سے ہم اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، ہم پھر اپنے جیسے انسانوں سے جو بیچارے جن کو اپنا نہیں پتہ ہوتا۔ آج فجر میں نے وہ اس پہ بات بھی کی تھی کہ بھائی دیکھیں ہم کتنے سادے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کسی عراف کے پاس آئے گا، عراف کہتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں مستقبل کا حال بتانے والے، بھئی کتاب دیکھو جی، تویز کڑو جی، ان کو عراف بولتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو عراف کے پاس جائے گا، اس سے کوئی سوال کرے گا، اس سے کوئی بات پوچھے گا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیں بھئی ہم اپنے جیسے لوگوں سے، اور یہاں تھوڑا سا ایک فرق یہ ذہن میں رکھیں، جو بزرگان دین کا ایک ادب ہوتا ہے، بابا جی کو ادب تھا یار، جو بزرگوں کا اللہ والوں کی صحبت میں جانے کی میں بات نہیں کر رہا، اللہ والوں کی مجلس میں جانے کا تو خود اللہ نے حکم دیا قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی مجلس اختیار کرو۔ اولیاء اللہ کی صحبت کی میں بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس چیز کو کاروبار کے طور پہ اپنائے ہوئے ہیں اور ہم ان کے ہاتھوں لٹتے ہیں، برباد ہوتے ہیں۔ لوگ پیسہ اپنا جتنی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یاد رکھیں میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو اولاد دیتا ہے تو وہ اللہ دیتا ہے، کسی کو خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، کسی کو کوئی پریشانی ملتی ہے تو وہ اس کے عمل کا سبب ملتی ہے، لیکن ہے وہ بھی تقدیر کی طرف سے۔
قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا وما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور اللہ تمہیں اس میں سے بہت کچھ معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہ جو اللہ والوں کے پاس جانے کا تصور ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ولی آپ کو بیٹا دے گا، کوئی اللہ والا آپ کو اولاد دے گا، نہیں، یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے، چونکہ اللہ ان کی سنتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میرا ولی جو ہے مجھ سے جو بھی سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں، میں اس کے، اور یہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی ساری امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ اللہ والے کے پاس آپ چاہے وہ دنیا سے جا چکا ہو یا وہ دنیا میں موجود ہو، آپ وہاں پہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے، اس کے وسیلے سے یا وہ آپ کے لیے دعا کرے گا تو آپ کا کام بن جائے گا۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی اس کی تائید کر رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ محبوب جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلطیاں ہوتی، ظاہر ہے انسان سے ہزاروں غلطیاں ہوتی ہیں، وہ اگر آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، جاؤک، آپ کے پاس حاضر ہوں، فاستغفر اللہ، استغفار کریں، توبہ کریں، واستغفر لہم الرسول، آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں، دعا کریں، تو کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنا ہے اور بہت زیادہ مہربان پائیں۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں جایا کرو، اور یہ جو میں یقین کی کیفیت کی بات کر رہا ہوں اس کا حصول بھی وہیں سے ممکن ہے۔ از خود کوئی شے نہیں ہوتی، از خود کوئی شے کبھی انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، اللہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر شے پہ قادر ہے، لیکن اس نے بھی اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو منتخب کیا۔ لیکن اللہ تو اس پہ قادر تھا اور قادر ہے کہ بغیر ان کے واسطے کے اپنا پیغام پہنچائے۔ اسی طرح اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے کہ وہ ہمارے دائیں بائیں بیٹھ کر ہماری نیکیاں اور بدیاں لکھے۔ اللہ بارش برسانے کے لیے کسی فرشتے کا محتاج نہیں ہے، روزی پہنچانے کے لیے کسی فرشتے کا محتاج نہیں ہے، حتیٰ کہ اولاد دینے کے لیے وہ والدین کا جو ایک سسٹم اس نے بنایا اس کا بھی محتاج نہیں ہے۔ لیکن میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں اپنے ان دوستوں سے کہ جو یہ وسیلے کا انکار کرتے ہیں، وسیلے کی کیا ضرورت ہے جی، اللہ تو ڈائریکٹ سنتا ہے۔ میں کہتا ہوں بھیا آپ وسیلے کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ دنیا کی کائنات کا پورا نظام ہی تو وسیلے پہ چل رہا ہے، اور بھائی آپ دنیا میں آئے کس کے وسیلے سے؟ ماں باپ کے وسیلے سے آئے نا۔ آپ روزی آپ کو اللہ دیتا ہے، لیکن وسیلہ کیا ہے؟ ملازمت ہے، مزدوری ہے، کاروبار ہے۔ ایک بندہ دن بھر بیٹھا رہے نا اندر گھر میں اور کہے کہ مجھے تو اللہ روزی دے گا، تو پھر وہ دیکھے نا کتنے دن بیٹھتا ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کا جو ظاہری نظام ہے اور جو باطنی نظام ہے وہ سارے کا سارا وسیلے پہ قائم کیا ہے اپنی۔ اور بڑے مزے کی بات کہ خود اپنی توحید کا اعلان بھی اللہ نے خود نہیں فرمایا۔ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے اس کے لیے بھی اپنے محبوب کا ہمارے سامنے، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، اللہ وسیلے کا محتاج نہیں ہے، محتاج ہم ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنی توحید کا پیغام بھی ہم تک اپنے محبوب کے ذریعے پہنچایا، فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ یعنی اس کا تو کوئی ذرا سطحی ذہن رکھنے والا بندہ بھی وسیلے کا انکار تو کر ہی نہیں سکتا۔ اس طرح جو یقین کی دولت ہے جس کی میں آج بات کر رہا ہوں، میں وہ بات کر رہا تھا نا، وہ جنازے کے ہم دوڑ کے جاتے ہیں، دعوت ہمیں کوئی دیتا ہے ہم دوڑ کے جاتے ہیں،
ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یار وہاں بڑے زبردست قسم کے کھانے ہوں گے اور ہم خوب کھائیں گے. ہم جنازے پہ جاتے ہیں کہ یار ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا یہ دوست، ہمارا یہ عزیز ہم سے ناراض نہ ہو. لیکن میرے بھائیوں، ہم اس خالق اور مالک کی ناراضگی کی کیوں پرواہ نہیں کرتے؟ اس کو راضی کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ جو ہمارا خالق بھی ہے اور ہمارا مالک بھی ہے، جس کی طرف سے دن میں 5 مرتبہ یہ پکار آتی ہے، آؤ فلاح کی طرف. کامیابی چاہتے ہو تو کوئی دیالہ تعویذ دھاگے دینے والا آپ کو، یعنی یہ جو عام میں بات کر رہا ہوں اللہ کے ولیوں کے لیے کہا، آج ذرا ذہن میں رکھیے گا اس بات کو، آپ کو کامیابی نہیں دے سکتا. وہ تو بیچارہ خود محتاج ہے، کہتا ہے کوئی گاہک آئے میں اس کی کتاب دکھاں، جھوٹ موٹ مار کے مطلب اس کو حساب کتاب اس کو صحیح ڈرا کے صحیح کہ ہو تیرا تو بیڑا غرق ہوا ہے، تجھے تو اتنے تعویذ ہیں کہ تو پتہ نہیں زندہ کس طرح ہے. بندہ کیا کہا یار میں کوئی بڑا وی آئی پی ہیں بھائی، مغ لوگ اتنا جادو کر دینے نا بھئی، لوگوں کے لگا تو جادو کرن، لوگوں کو اپنے کام تھوڑے. یعنی مطلب کیا ہے، وہ ایک تصور بنا دیا ہے لوگوں نے. انسان کیوں اس کی طرف رجوع نہیں کرتا کہ جو تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، جس نے تجھے، جس کے محبوب نے تجھے ہر چیز کا علاج بتا دیا. جادو سحر اس کا اثر برحق ہے، لیکن اس کے لیے علاج بھی حدیث میں بتا دیا گیا، قرآن کریم میں بتا دیا گیا. ہم اگر چھوڑیں گے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی. ہم اگر ایسے لوگوں کے پیچھے چلیں گے کہ جنہوں نے اس کو کاروبار کے طور پہ اپنایا ہوا ہے، کبھی شفا نہیں ملے گی، کبھی تندرستی نہیں ملے گی، بلکہ وہ بیماری مزید بڑھتی رہے گی. اور ہم نے اس معاشرے کا ہم نے یہ خود مشاہدہ کیا ہے کہ جو لوگ ان چکروں میں پڑتے ہیں پھر ساری عمر وہ چکروں میں پڑے رہتے ہیں. بس آج ایک کے پاس جائیں گے، دوسرے کے پاس، تیسرے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے جو حقیقی معنوں میں اللہ کا ولی ہو. اور اللہ کے ولی کی جو پہلی نشانی ہے وہ دین پہ اور شریعت پہ استقامت ہے. کوئی اور بات نہیں ہے کہ کوئی ہوا میں اڑتا ہے، کوئی کیا کس طرح کی کرامات. آج بھی ہم صبح یہی بات کر رہے تھے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شیطانی چلوں کے ذریعے کچھ شیطانوں کو اپنے تابع کر لیتے ہیں اور لوگوں کے چھوٹے موٹے کام بظاہر انہیں ہوتے نظر آتے ہیں. لیکن یاد رکھیں نجات اس میں نہیں ہے، نجات صرف کس میں ہے؟ اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنے سے ہے. کیوں؟ ہمیں اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو یقین کی دولت ہے جس سے آج کے دور میں ہم، رمضان شریف کا مہینہ گزرا تقریباً، اب یہ آخری جمعہ ہے، مطلب میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں ہم نے کتنا اپنے رب کی بات پہ یقین کیا ہے، کتنا ہم نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس جو خوشخبریاں اس پہ یقین کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بار بار ہمیں خوشخبریاں دی جا رہی ہیں. رمضان میں جو قیام کرے گا، جو روزہ رکھے گا، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے. لیلۃ القدر میں جو قیام کرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. جو رمضان کے روزے رکھے گا، جو لیلۃ القدر کا قیام کرے گا، اللہ کے رسول خوشخبریاں دے رہے ہیں. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہمیں ان کا واقعی یقین ہے؟ وہ کسی نے کہا نا کہ گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. ہم کہتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہیں. یہ ایسے ہی لوگ تقریریں کرتے رہتے ہیں. ایک بندہ ہے نہ کوئی نماز پڑھتا ہے، نہ اس کو نماز کا پتہ، نہ دین کا پتہ، بھائی بہت بڑا بزنس مین ہے، بہت بڑا کاروباری ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، بہت دولت ہے. لوگوں نے کامیابی کا یہ معیار رکھا ہے. یاد رکھیں میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. یہ دنیا دار العمل ہے. یہ دولت، منصب، یہ معیار نہیں ہے.
معیار کیا ہے؟ کامیاب کون ہے؟ کہ جو یقین کی منزل پہ پہنچ گیا. اور جب انسان یقین کی منزل حاصل کر لیتا ہے، پھر وہی جو میں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا شہزادہ تھا، لیکن دین قبول کیا، اتنی سختیاں آئیں کہ لباس تک چھین لیا گیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ٹاٹ کا لباس پہن کے حاضر ہوتا ہے، پھر بھی خوش اور مطمئن ہے، یا رسول اللہ میں کامیاب ہو گیا. یہ ہوتی ہے کامیابی. اب صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں نا، صحابہ کرام تو بہت بلند مقام ہے. اولیاء کرام، ابراہیم بن ادم وقت کے بادشاہ تھے، لیکن جب حقائق کو پایا نا، حقیقت کا علم ہوا، بادشاہی چھوڑ دی. لوگوں نے اس کو بہت بڑا محسوس کیا. لوگوں کے پیچھے پیچھے لوگ بار بار اصرار کرتے کہ حضرت آپ دوبارہ آئیں اقتدار پہ، آپ دوبارہ حکومت میں آئیں. تو ابراہیم بن ادم مست پرانا پھٹا لباس، گودڑی ہاتھ میں اٹھائے ہوئے اللہ اللہ کرتے جا رہے ہیں. وقت کا بادشاہ تھا، لیکن صورتحال یہ ہوئی کہ پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے ہیں، گودڑی لیے ہوئے سیرے. ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی چلا گیا، ان کا وہ وفد ساتھ، وہ جو ان کے اس وقت کا حکمران تھا وہ بھی چلا گیا. اور حکمران گیا، انہوں نے پوچھا بھائی کیوں آئے تم لوگ؟ انہوں نے کہا حضور ہم آپ کو لینے آئے ہیں. آپ یہ کیا آپ نے کر لیا؟ آپ اچھی خاصی بادشاہی چھوڑ کے یہاں یہ مٹی دھول میں اٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، گودڑی سی رہے تھے، آپ نے سوئی کو اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا. وہ جو ان کا سربراہ تھا اس وقت حکمران تھا، آپ نے فرمایا تم اس علاقے کے حکمران ہو؟ اس نے کہا حضور اصل حکمران تو آپ ہی، لیکن آج کل میں آپ کی سیٹ پہ ہوں. آپ نے فرمایا اگر تو اس علاقے کا حکمران ہے تو دریا کو حکم دے کہ میری سوئی واپس کرے. دریا کو حکم دے میری سوئی واپس کرے. اس نے کہا حضور ہمارا کہنا لوگ نہیں مانتے تو دریا کیسے مانے گا؟ آپ نے فرمایا میں تجھے دکھاتا ہوں، من کان للہ کان اللہ کا جلوہ. آپ نے فرمایا اے دریا کی مچھلیوں، میں نے جو اپنی سوئی دریا میں پھینکی ہے مجھے وہ سوئی چاہیے. دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے جب دریا سے سینکڑوں مچھلیاں نکل آئیں اور منہ میں سونے کی سوئیاں تھیں. دوسری مرتبہ نکلی تو چاندی کی سوئیاں تھیں. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے میری وہی سوئی چاہیے جو میں نے پھینکی تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے سے ایک مچھلی یوں ابری اور وہی سوئی اس کے منہ میں تھی. آپ نے فرمایا وہ حکمرانی ٹھیک ہے یا یہ حکمرانی ٹھیک ہے؟ یعنی جس کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے نا، پھر وہ کل میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک بزرگ تھے تابعی، ان کو ایک کسی خاتون کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بہت اللہ والی ہیں اور جنگل میں وہ بکریاں چراتی تھیں، اور وہ بڑے دور سے ان سے ملنے کے لیے گئے، کیونکہ ان کو خواب میں اشارہ ہوا کہ وہ آخرت میں وہ تیری زوجہ وہ ہوگی. تو آپ ان کو ملنے کے لیے گئے. جب گاؤں پہنچے لوگوں نے بڑا احترام کیا، بزرگ تھے اللہ والے تھے، کہ بھئی آپ کیسے؟ انہوں نے کہا میں فلاں خاتون سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا وہ تو جلی ہے، پگلی ہے. وہ میں ایک حدیث شریف کا کر رہا تھا نا کہ حضور نے فرمایا اللہ کا ذکر اس طرح کرو لوگ تمہیں پاگل کہیں، لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. اور یہ ہوتا ہے محفل بعض جگہوں پہ ذکر کی محفل جب ہوتے لوگ کہتے ہیں یہ تو پاگل ہوئے جنہوں کیوں ہو گیا ہے نا، ایسے تو ہوتا ہے. اب لوگوں نے کہا وہ تو پاگل بڑھیا ہے، آپ کا اس سے کیا تعلق؟ آپ نے فرمایا نہیں مجھے اس کا پتہ بتاؤ. آپ نے فرمایا وہ ہماری بکریاں اجرت پہ چراتی ہے، فلان جنگل میں چلے جائیں. آپ جنگل میں گئے اور آپ نے دیکھا کیا نظارہ. وہ خاتون دور سے جب آپ گئے تو انہوں نے آپ کو مخاطب کیا، ان کا نام لے کے کہا کہ آپ آج کیوں آئے ہیں؟ ہماری تو ملاقات آخر میں ہونی تھی. انہوں نے کہا کہ میں تجھے دیکھنے آیا ہوں، میں تیرے مقام مجھے جہاں پہ بیان کیا گیا تیرا بہت بلند مقام ہے. تو بھائیو کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا خاتون نماز پڑھ رہی ہیں اور ان کی جو بکریاں ہیں، جنگل میں لوگوں کی بکریاں وہ لاتی تھی اجرت پہ، تو بکریاں چر رہی ہیں اور بکریوں کی حفاظت پہ شیر کھڑا ہے. یہ ہوتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، اور یہ ہوتا ہے یقین والوں کا حال. بہرحال ہمارا وقت چونکہ مکمل ہو گیا ہے اور یہ یقین کا عنوان، بس میں کہتا ہوں نا ایک چیز کو ہم جس سے کہتے ہیں نا کٹ کے یاد کرو.
یہ بڑے لمبے چکروں میں نہیں پڑھتا فلسفوں کے، ادھر کی فتوے نہیں، بس ایک کام کریں، ہم اپنے اس آئینہ قلب کو، من کے برتن کو دھوئیں، صاف کریں، رگڑیں۔ اس کو جب آپ رگڑتے رہیں گے، صاف کرتے رہیں گے، مسلسل وہ نا کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا۔ ہم اپنا کام اس لیے کرتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، ہم نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، یہی یقین کی منزل ہے۔ اور اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ تو اس لیے اس پہ انشاءاللہ تھوڑا سا میرا ذہن یہ ہے کہ عید پہ بھی ہم تھوڑا سا اس موضوع پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے، اور جو کچھ میں نے کہا، جو کچھ سنا آپ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حقائق اشیاء کا اللہ علم عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب سنتیں پڑھ لیں۔